کہ یہی تو ان کی گیم ہے. اب وہ ڈیلر بھی ہمارے ساتھ ہیں, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا, لیکن جو چیز بھی ہمارے کاز کو اب ڈیمیج کر رہی ہوگی وہ ظاہری بات ہے وہ ملک ریاض ہی کو فائدہ دینے کے لیے ہوگی, اور وہ ہمارے دشمن ہیں. جی السلام علیکم. پہلے تو میں نیا پاکستان کے چینل کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں. یہ جرت جو ہے کسی بھی چینل والے نے نہیں کی, صرف چند صحافی ہیں. پبلک ہمارے سامنے موجود ہے. نوجوانوں کو میرا میسج ہے, اس سوشل میڈیا میں نیا پاکستان اور چند صحافیوں کے علاوہ کسی نے جرت نہیں کی کہ بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ علی ریاض اور ملک ریاض صاحب کے خلاف یہ بات کوئی کر سکے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان انس گوندل. آپ دیکھیں نیا پاکستان. ناظرین, آج میں موجود ہوں بیریا ٹاؤن کے اندر, اور بیریا ٹاؤن کے جو رہائشی ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں. ناظرین, بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ کی طرف سے, ملک ریاض صاحب کی طرف سے یہاں پہ لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, اور بلیک میل کر کے ان سے بھتہ وصول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین, ایسی کنڈیشن میں جب کہ لوگوں کے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہیں, لوگوں کے پاس جو انکم ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, جو سیونگ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے, پاکستان میں تباہی مچا رکھی ہے, اور لوگوں کے پاس کاروبار نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن ناظرین, بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ کی طرف سے لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, بھتہ وصول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ کی طرف سے ناظرین ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے, اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ آپ 7 لاکھ سے زائد کی جو رقم ہے وہ ادا کریں. تو ناظرین, یہ کس طرح رقم ادا کی جا سکتی ہے کہ ایسے حالات میں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو رقم ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اور یہ ایک اللیگل نوٹس ہے, اور کافی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اور ناظرین, ایک بات جو قابل غور ہے, نہ الیکٹرانک میڈیا اس پر کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے, نہ ہی پرنٹ میڈیا اس پر کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے, اور جو ملک ریاض صاحب کے اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا. تو ناظرین, ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم صاحب موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد مجید صاحب جماعت اسلامی سے. تو ناظرین, جو ساری کہانی ہے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم صاحب جو کہ اس تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور جو متاثرین کا یہ ساتھ دے رہے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. سر, یہ بتائیے کہ یہ تمام کا تمام معاملہ ہے کیا؟ یہ ایسی ہے جی, یہ معاملہ جو ہے یہ آج کا تو شروع ہوا نہیں ہے, یہ معاملہ بہت عرصے سے چل رہا ہے. ہوا صرف یہ اس دفعہ کہ لوگوں کی برداشت, چونکہ عمران خان صاحب کی جب سے حکومت آئی ہے تو کم از کم لوگوں کو اتنی ٹریننگ ضرور ہوئی ہے کہ اپنے جذبات جو ہیں وہ بتانے ہیں اور اندر رکھنا کچھ نہیں ہے, مطلب ایک حوصلہ پیدا انہوں نے کی ہے. تو جس کی وجہ سے لوگ اب کچھ بات نکل رہے ہیں, تو ان کے خلاف جو بیریا ٹاؤن ملک ریاض والے ان کے خلاف بولنا شروع ہوئے ہیں. یہ آج سے معاملہ نہیں چل رہا, یہ بہت دیر سے چل رہا ہے. جس طرح ابھی ریسنٹلی جو معاملہ ہوا تھا وہ شروع ہوا تھا کراچی کے اندر. تو جس طرح مجھ سے پہلے جماعت اسلامی کے بھائی جو ہیں ارشد مجید صاحب نے بتایا تھا کہ یہ جو کراچی میں انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا, اس کے بعد جو زمین ان کے پاس ایکوائر ہی نہیں تھی وہ انہوں نے بیچی ہوئی تھی, اور وہ اتنے زیادہ پیسوں میں بیچی ہوئی تھی اور اتنے زیادہ لوگوں کو بیچی ہوئی تھی کہ پلاٹ ہی نہیں تھے ان کے پاس. مطلب اگر 2000 فائلیں تھیں تو 5000 فائلیں بیچی ہوئی تھیں. اب ہوا کیا, جب لوگوں نے اس کو دیکھا, اور متاثرین اوبویسلی ہوئے نا, جو باقی 3000 لوگ تھے, اگر 2000 فائلیں تھیں اور 3000 لوگوں کو بیچے ہوئے تھے لیکن وہ پلاٹ نہیں, تو وہ متاثرین میں آ گئے. انہوں نے جب ہلا گلا کیا اور پروٹیسٹ کی صورت اختیار کی, تو ظاہری بات ہے جب ان کی سنوائی اداروں نے نہیں کی جن پہ ہم نے ووٹ دیے تھے عمران خان کی صورت میں, یا اور جو ادارے تھے انہوں نے نہیں سنوائی کی, تو سپریم کورٹ کے باہر لائنیں لگانی شروع کر دیں. تو ڈیورنگ دیٹ پیریڈ پھر جماعت اسلامی کی جو آپ کے جو حافظ نعیم صاحب ہیں کراچی کے جو ناظم بھی ہیں, انہوں نے یہ مسئلہ ٹیک اوور کیا, جبکہ جماعت اسلامی ہمیشہ اس طرح کے کاموں میں سٹینڈ کرتی ہے, لوگوں کے ساتھ آتی ہے. انہوں نے پھر اس کو اپنا ٹیک اوور کیا تھا. لیکن اس سے پہلے جب یہ ہوا تھا, جو اسکیم بنا تھا یہ زمینوں والا, تو اس سے پہلے جو اسکیم یہ لیا تھا تو سپریم کورٹ نے بھی لے لیا تھا, اور سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چلا تھا تو اس کو 460 ارب روپے کا فائن بھی ہوا تھا. لیکن میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ وہ 460 ارب روپے اصل میں جو میرے سننے میں آیا ہے وہ 460 ارب تو ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ گیا تھا, جبکہ وہ 2500 یا 3000 ارب روپیہ تھا. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ 2500 3000 ارب روپے کی ایک جگہ تھی تو وہ 460 ارب روپے میں کیسے بن گئی بات. بہرحال یہ عدالت تھی, عدالت کی ہم عزت کرتے ہیں, وہ ایک بات ہو گئی. اس کے بعد جب وہ ہوا, فار دا ٹائم بینگ وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا, کیونکہ وہ کورٹ کا نیا آرڈر تھا. انہوں نے اس کو اپنا جب کورٹ نے امپلیمنٹ کیا, ان کو فائن کیا کہ آپ نے ہر عرصے کے بعد ایک ٹائم پیریڈ کیا کہ آپ نے یہ قسط ایک دینی ہے, اور جو متاثرین ہیں جن کو پلاٹس نہیں ملے ہیں وہ آپ نے ان کو پلاٹ دینے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب کچھ عرصہ گزرا تو وہ ایز یوزل جو ملک ریاض صاحب کی عادت ہے, جب وہ معاملہ لویا گرم ہوتا ہے تو ایکشن میں ہوتے ہیں, جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی 2 نمبریاں دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد جناب پھر وہی معاملہ شروع ہوا اور نوٹسز لوگوں کو جانے لگ گئے. کس صورت میں نوٹس جانے لگ گئے
کیونکہ وہ پیسے دینے سے پیسے تھے نہیں ان کے پاس, پیسے بہت ہیں ان کے پاس لیکن وہ اپنی جیب سے نہیں پیسے کو ریکور کرنے کے لیے ہاں انہوں نے کہا جی یہ عوام کی جیب سے نکلوانے ہیں. تو انہوں نے یہ پہلے جو ہمیں اب لاہور کی جگہ میں ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو یہ نوٹسز شروع ہیں جس کو ہم نے پوزیشن چارجز کہتے ہیں, یوٹیلیٹی چارجز کہتے ہیں, اور یہ نان جو بھی ہے اپنا دوسرا جو نقشے کے چارجز بھی ہم ظاہری بات دینے پڑیں گے. یہ کراچی سے گیم شروع ہوئی ہے ساری, 460 بلین پھر اس نے ہمارے سے نکلوانے تھے نا عوام سے وہاں کی, تو وہ وہاں سے یہ گیم شروع ہوئی ہے. تو پھر وہاں کے لوگوں نے جب پروٹیسٹ کیا ہے, ان کے شیشے وغیرہ بھی باقاعدہ ان کے وہ کراچی ہیڈ آفس کے توڑے ہیں, وہاں پہ اچھے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں. تو پھر حافظ نعیم صاحب اس وقت بیچ میں جماعت اسلامی کے بیچ میں پڑے ہیں, اور پھر ملک ریاض صاحب کو باقاعدہ خود جانا پڑا ہے ادارہ نور الحق میں چل کے ان کے پاس جماعت اسلامی والوں کے بعد. پھر وہاں پہ کچھ میٹنگ کے بعد ایگریمنٹ سائن ہوا جو انہوں نے ملک ریاض نے کیا, حافظ نعیم صاحب خود تھے, اور سب سے بڑے ایئر وائی والے حاجی اقبال صاحب تھے, اور ان کی طرف سے ایڈوکیٹ سے سیف صاحب تھے. تو یہ سارا وہاں پہ یہ کور اپ ہوا. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے وہی ایز یوزول جو کرتے ہیں وہ ایگریمنٹ تھوڑا دیر کام کو ٹھنڈا رکھا, اور اس کے بعد انہوں نے کام وہاں پہ چالو کر دیا. لیکن ڈیورنگ دیٹ جب وہاں پہ کام ابھی ایگریمنٹ ہوا تھا تو انہوں نے کہا ہماری وہاں تو دال گل نہیں رہی ہے, تو سیم چکر انہوں نے لاہور میں پھینک دیا. وہی پوزیشن چارجز کے نوٹسز, یوٹیلیٹی چارجز کے نوٹسز, اور کیونکہ جب آپ پوزیشن یوٹیلیٹی لیتے ہیں نا تو آٹومیٹیکلی پھر آپ کو, آپ گھر بنانے جا رہے ہیں تو آپ یہ چیزیں لے رہے ہیں نا, تو آپ کو میپ پہ بھی پھر دینے پڑ جاتے ہیں. تو وہ 10 مرلے قریباً 6,70,000 7 لاکھ روپے بنتا ہے. وہ میں آپ کو اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو باقاعدہ وہ ریٹرن بھی دکھا سکتا ہوں, وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں, میں آپ کو 10 مرلے کا ایکوریٹ بتا رہا ہوں اس وقت. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جناب یہ سلسلہ بنا ہے تو جناب یہ ہاں پھر ایک اور بھی بڑے مزے کی بات, پھر اس میں یہ جو نوٹس میں آپ کو سر یہ دیکھیے گا, یہ بیریا ٹاؤن کا نوٹس ہے جی جو ہمیں موصول ہوا ہے. اور مزے کی بات دیکھیں ان کی میں کیا کہوں گا, انسانیت کا خیال ہی کوئی نہیں ہے کہ 15 اپریل کو یہ نوٹسز جاری ہوئے ہیں جبکہ کووڈ ایکسٹریم پہ چڑھ رہا تھا اور پیک پہ تھا, اور لوگوں کے یہ حالات تھے کہ ان کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے, جاب ڈاؤن سائزنگ ہو رہی تھی, سارا کچھ ہو رہی تھی, پورے دنیا کے ملک اپنی عوام کو ریبیٹ دے رہے تھے, سارا کچھ کر رہے تھے. ایسی کیا بات ہو گئی ایک دم کہ ان کو یہ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, اور ان جگہوں پہ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی جن کو ایل ڈی اپرووڈ ہی نہیں ہے. میں نے سٹیزن پورٹل کے اوپر درخواست دائر کی ایل ڈی اے کو, ایل ڈی کا مجھے آگے سے جواب آیا کہ جی سیکٹر اے بی سی اور آرچڈ فیس 1 جو ہیں وہ لیگل ہیں, اور باقی جتنے بھی جو ان کے پروجیکٹ ہیں وہ انلیگل ہیں یا انڈر پروسیس ہیں. آپ چونکہ آپ کا مقدمہ جو آپ نے ہمیں درخواست دی ہے وہ یوٹیلیٹی کی اور اس کی پوزیشن اور اس طرح کے ناجائز چارجز کی ہے, تو آپ کائنڈلی نیب سے رجوع کریں. اچھا بات بتائیں کہ آپ نے اس کے اوپر آواز بلند کی, ٹھیک ہے, آپ نے یقیناً احتجاج بھی ریکارڈ کرایا, اس کے بعد انتظامیہ کی طرف سے آپ سے کوئی مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ نہیں, انتظامیہ سے ایز سچ اس طرح کوئی نہیں ہے, 2 نمبری کے کالز کرواتے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کال مذاکرات کی طرف سے نہیں آ رہے بلکہ وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ وہ دھمکیاں, وہ دیر آل تھریٹ کالز, وہ تھریٹ کالز ہوتی ہیں. اور وہ انہوں نے ان کا سب سے بڑے کی جو بات ہے نا جو ان پریشان کن ہے, ایک سویلین ادارہ ہے, ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, میجر گھسائے ہوئے ہیں, بریگیڈیئر گھسائے ہوئے ہیں, اور وہ اس طرح ڈیل کرتے ہیں جیسے وہ حاضر سروس ہیں اور ہماری وہ بےزتیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے کسی کا بیڑا گرک نہیں ہو رہا, کس کا ادارے کا نام خراب کریں, آرمی جس پہ ہمارا مان ہے اس کا نام خراب کر رہے ہیں. وہ یہ جو آپ نام لے رہے ہیں یہ ریٹائرڈ؟ جی ریٹائرڈ ہیں, یہ بالکل ریٹائرڈ لوگ ہیں, اور وہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ اچھا میں جو لیٹر کی بھی بات کر رہا تھا, ایک بات کو کور کریں کہ لوگ کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پوزیشن چارجز کیا ہوتے ہیں, اس کو بریفلی بتا دیں تاکہ عوام کو پتہ چل سکے. پوزیشن چارجز یہ ہوتے ہیں جی کہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے میرے پاس پلاٹ ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, جب میرے پاس پیسے ہیں, میں نے گھر بنانے کا ارادہ کر لیا ہے, کیونکہ گھر بنانا ہے نا, کوئی پیپر پہ کاغذ پہ پینسل پر پینٹنگ بنا کے تو نہیں گھر کسی کو بنا کے دے دینا, ایک رہائش لینی ہے ہم نے, اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے, بجٹ مینیج کرنا پڑتا ہے. تو جب میرے پاس فرض کریں وہ پیسہ آ گیا تو میں نے جانا ہے دفتر, میں نے کہنا جی کہ میں نے یہ گھر بنانا ہے, اس کے لیے مجھے پوزیشن اپلائی کرنا پڑے گا, نہ کہ آپ مجھے خود تھریٹ لیٹر بھیجیں کہ بھائی یہ پوزیشن لو, یہ جی پوزیشن لو, اور اگر نہیں لوگے تو تمہارے پہ پھر وہ نان یوٹیلائزیشن چارجز لگا دیں گے. اب وہ نان یوٹیلائزیشن کیا بلائیں, وہ 7500 روپے ہے, 7500 پر منتھ خالی پلاٹ کا. اگر 3 مہینے اس کا ٹائم دے رہے ہیں, 3 مہینے تک وہ چارجز ٹھکیں گے آپ کو 7500 کے حساب سے پر منتھ, اور اگر نہیں دیں گے
تو آپ کا پلاٹ یا تو ریلوکیٹ کر دیں گے یا کینسل کر دیں گے. یہ صورتحال ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم سٹینڈ کر, ہم تو یہاں پاکستان میں ہیں تو ہمارا یہ حال ہے, ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں نا. یہ بتائیے گا جو پوزیشن چارجز ہیں وہ بیریئر ٹاؤن میں کتنے ہیں اور جو بعد سوسائٹی ہیں ان کے اندر یہ کتنے ہیں, کتنا ڈفرینس کتنا ہے یہ اماؤنٹ کا؟ یہ آپ اس طرح سمجھیں جس طرح محاورتاً کہتے ہیں نا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ زمین آسمان کا فرق ہے. میں آپ کو اپنا ریسنٹلی ڈیفینس کو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے وہ 2000 روپیہ مرلہ لیتے ہیں. تو اگر 2000 روپیہ مرلہ ہے تو 20 کنال کا 40,000 ہو گیا, اور دے آر ٹیکنگ 1,98,000 فار 10 مرلہ. مطلب میں آپ کو ایک فضائیہ کے ساتھ, یہ فضائیہ سوسائٹی ہو گئی, یہ لیک سوسائٹی ہو گئی, لیک سٹی ہو گئی, DHA ہو گیا, آپ جا کے, میں غلط کہہ رہا ہوں نا, آپ جائیں وزٹ کر لیں اس چیز کو, جا کے دیکھیں, آپ کو اپنے آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور نو باڈی از آسکنگ فار, مطلب کہ فورسنگ امپوزنگ یو ٹو گو فار اٹ. آپ کو کوئی سوسائٹی اس طرح نہیں باؤنڈ کرتی کہ آئیں. اور ایسے ماحول میں پہلے تو یہ ناجائز ہے, ٹوٹل ناجائز ہے. اور ایسے ماحول میں جیسے اب میرے گھر میں فرض کرے 3 کورونا کے پیشنٹ ہیں, ٹھیک ہے نا جی, میں وہ کورونا کے پیشنٹوں کو بھگتوں گا یا میں تیرے پیسے جا کے دوں گا 6-6 7-7 لاکھ روپیہ دے. اور فرض کریں سب سے بڑی بات یہ جو پتہ رکھنے کی بات ہے کہ ہم اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھتے آئے ہیں کہ زمینوں میں انویسٹمنٹ کیوں کی جاتی ہے, کہ یار اگر چلو ہم نہیں, کل کو ہمارے بچوں کے کام آ جائے گی, کسی ضرورت پہ بچی کی شادی کے کام, یہ مطلب 100 انسان کی سوچیں ہوتی ہیں. ہر بندہ گھر بنانے کی نیت سے نہیں لیتا. یہ کس طرح ہم اس طرح باؤنڈ اور پریشرائز کر سکتے ہیں یار؟ ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے؟ لوگوں کو 2013 سے لوگوں کے پلاٹ ہیں, لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, 7 سال گزر گئے ہیں, آن گراؤنڈ نہیں ہے, لوگ آف گراؤنڈ ہے, فائلیں لے کے پھر رہے ہیں صرف. مطلب 70 لاکھ کی لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہے اس وقت 50% پہ ڈکریز ہوئی ہے. یہ ہماری مارکیٹ کے حالات ہیں. اور کس وجہ سے ہیں؟ وہ صرف انہی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہیں. اب میں بیریا کا رہائشی ہوں, الحمدللہ مجھے بیریا سے ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے بیریا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے بیریا کی پالیسی سے مسئلہ ہے, وہ پالیسی جو ہماری دشمن ہے. اب میرا بجلی کا بل آیا ہے, ابھی میرا بجلی کا بل پچھلے مہینے آیا, پچھلے سال کے مئی میں 10,000 کچھ روپے آیا تھا اور 400 کچھ یونٹ چلا ہوا تھا. اب میرا 800 یونٹ چل گیا, میں نے AC نہیں چلایا کیونکہ مئی میں تو بہترین موسم چلا تھا, اور بل میرا 19,000 یا 18,000 روپے آیا ہوا ہے. 9,000 روپے کا فرق پڑ گیا. دیکھیں نا, اور آپ اگر میرے پہ یقین نہیں کرتے, پورے بیریا میں پھر کے دیکھیں, آپ کو ہر گھر سے یہ آواز ملے گی کہ ڈبل چارجنگ ہوئی ہے, ڈبل چارجنگ ہوئی ہے, ڈبل چارجنگ ہوئی ہے. اچھا بتائیے گا کہ یہ جو معاملات ہیں آپ قانون کی طرف گئے ہیں, قانونی کارروائی کے لیے آپ نے کوئی؟ جی بالکل, ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں. ہائی کورٹ میں بھی ہم گئے تھے, تو ہمارا پہلا کیس لگا تھا جسٹس شکیل الرحمان خان کو. تو انہوں نے آنریبل میں کہوں گا کیونکہ ہمارے جج ہیں تو وہ آنریبل ہی ہوتے ہیں, تو جناب انہوں نے کیس جو تھا وہ معذرت کر لی تھی سننے سے, ضروری کوئی وجوہات کی بنا پر. تو اس کے بعد جو ہمارا کیس تھا پھر عائشہ اے ملک, جسٹس آنریبل جسٹس عائشہ اے ملک صاحبہ کو لگا تھا. تو انہوں نے پھر جب ہماری ہیئرنگ کی تھی تو انہوں نے پھر 25 جو اب یہ آنے والی ہے 6 کو, اس کو ڈیٹ رکھی ہوئی ہے, اور وہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید چھٹیاں ہونے والی ہیں, تو ہماری تو گزارش ہے کہ وہ جلدی سنیں. اچھا, اب آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ نوٹسز واپس لیے جائیں. ہاں, جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم جناب آپ کے پاس خود چل کے آئیں گے. اب دیکھیں نا, میرا اپنا یہاں پہ ایک گھر ہے, میں رہائش پذیر ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے دوسرا گھر بنانے کی؟ بھائی آپ لوگوں کے لیے بناؤں میں آ کے, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میرے پاس اپنا گھر ماشاءاللہ پہلے ہے. تو یہ آپ اس کو واپس لیں, یہ بالکل ناجائز ہے. جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے. اور دوسری بات, ان ریٹس کو اس لیول پہ لے کے آئیں جو لا ہے LDA کا, اس کے حساب سے لے کے آئیں. ہاں, یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ مت بنائیں. آپ نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے, آپ جو دل چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو نہ کوئی ادارہ پوچھنے والا ہے, نہ آپ کو میڈیا کا کوئی بندہ پوچھنے والا ہے. یہ نیا پاکستان جیسے جو ینگسٹرز ہماری جان بنے ہوئے, ہمیں پراؤڈ ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہم ان کو انٹرویو دے رہے ہیں, ان میں یہ جرت ہے کہ یہ آپ کے خلاف بول رہے ہیں. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, ہماری آپ سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے, ہماری وجہ سے آپ آباد ہوئے ہوئے ہیں. آج ہماری وجہ سے آپ ایک پودے سے تناور درخت بنے ہیں بھائی. اچھا, آپ نے یہ بھی بتایا کہ کافی لوگ جو ہے انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا, لیکن اب کرونا کی وجہ سے اب لوگ یہاں پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے کہ اب اس کو حل ہونے کی طرف جانا چاہیے. تو لیکن آپ نے کہا کہ ابھی تک وہ مذاکرات کی طرف میں نہیں آ رہے, تو کیا اب وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ ان کا یہ طریقہ کار ہمیشہ سے ہے, میں آج آپ کو عرض کر دیتا ہوں. وہ بیسیکلی گروپ بندی کرتے ہیں.
جیسے فرض کریں اب ہمارے پاس یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے جو ملک ریاض صاحب یا انتظامی ہیں وہ تو بندے کو خرید لیتی ہیں، جو آپ کے ساتھ ساتھی ہیں وہ کبھی تک بیکے تو نہیں ہیں؟ یہ ڈاؤٹ بہت زیادہ ہوا ہے، کیونکہ ہمارے 5 گروپ بنے ہیں واٹس ایپ کے، اور ہمارا فیس بک پہ بھی ہیں 5 گروپ سے چھٹے گروپ کا بندہ جا رہا ہے۔ 5 گروپ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک گروپ ہے وہ 257 ممبرس کا ہوتا ہے تو 5 گروپ کو ملٹیپلائی کریں تو 1300-1400 لوگ بن جاتے ہیں، 5000 تقریباً فالوور ہمارے اس میں اور اس میں گروپ میں آگے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی تو ان کی گیم ہے۔ اب وہ ڈیلر بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، لیکن جو چیز بھی ہمارے کاز کو اب ڈیمیج کر رہی ہوگی وہ ظاہری بات ہے وہ ملک ریاض ہی کو فائدہ دینے کے لیے ہوگی، اور وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہو رہا ہے، ظاہری سی بات ہے۔ جس طرح سیاست میں ہوتا ہے نا، لیگ پولنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کا کاز خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسی طرح اس پہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم نے نہیں چھوڑنا تو ہم کورٹ میں گئے ہیں، ہم نے نہیں چھوڑنا تو ہم انشاءاللہ سڑکوں پہ آئیں گے، مگر میں پھر کہہ رہا ہوں ہمیں ملک ریاض سے کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے۔ انہوں نے بہت بہترین کام شروع کیا تھا، اور اب میں آج کے دن بھی کہتا ہوں انہوں نے بہت بہترین کام شروع کیا تھا اور ہے، اس کو کائنڈلی جس طرح شروع کیا تھا، جس طرح اللہ نے عزت دی تھی اسی چیز پہ واپس آئیں تو آپ کا جو کام اور آپ کی سوسائٹی نیچے جا رہی ہے وہ انشاءاللہ دوبارہ پیروں پہ آ جائے گی۔ بتائیے گا کہ یہ ساری کہانی کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ پہلے تو میں نیا پاکستان کے چینل کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ جرت جو ہے کسی بھی چینل والے نے نہیں کی، صرف چند صحافی ہیں، پبلک ہمارے سامنے موجود ہے، نوجوانوں کو میرا میسیج ہے، اس سوشل میڈیا میں نیا پاکستان اور چند صحافیوں کے علاوہ کسی نے جرت نہیں کی کہ بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ علی ریاض اور ملک ریاض صاحب کے خلاف یہ بات کوئی کر سکے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر بیریا ٹاؤن جیسی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا بننا، لیکن یہ کیوں ہے؟ کیونکہ حکومت ناکام ہے پاکستانیوں کو یہ تمام سہولیات دینے سے، اس لیے یہ پرائیویٹ سوسائٹیز وجود میں آئیں اور آہستہ آہستہ یہ ایک بلیک میلنگ کی صورت اور دھونس دھاندلی کی شکل اختیار کر گئیں۔ جس ایشو کے اوپر آج ہم لے کر کھڑے ہیں، متاثرین کے خرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جماعت اسلامی ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ بیریا ٹاؤن نے کرونا کے دوران اور رمضان المبارک جیسے مہینے کے دوران جب یہ سارا کچھ تھا، ان کو پتا تھا کہ لوگوں کا نکلنا مشکل ہے، انہوں نے ایک دھونس بلیک میلنگ والے جو ہے وہ نوٹسز جو ہے وہ الاٹیز کو دیے اور ان کو کہا جی لاکھوں روپیہ چند دنوں کے اندر جمع کروا دیں ورنہ آپ کے ہم پلاٹس جو ہے وہ منسوخ کر دیں گے۔ جب یہ ہوا تو جو شہری ہیں، الاٹیز ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، کئیوں نے قسطیں کچھ دی ہوئی ہیں، کچھ رہنے والے ہیں، مختلف طرح کے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، لوگوں میں جو ہے سراسیمگی پھیل گئی۔ بحریہ ٹاؤن سے جب رجوع کیا کہ جناب یہ عید کے بعد یہ کرنے والے کام ہیں، ہم سے آپ نے کوئی مشورہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن انہوں نے یہ اللیگل، ظالمانہ، جابرانہ جو ہے وہ اپنا بلیک میلنگ کا جو طریقہ ہے انہوں نے برقرار رکھا، اور نہ صرف نوٹسز دیے بلکہ جو ریٹائرڈ آرمی افسران ہیں یہاں پہ بریگیڈیئر اشرف صاحب کی طرح کے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو دھمکی میز ٹیلی فون کالز جو ہے وہ کروائی گئیں، ان کے ذریعے سے SMS چلوائے گئے اور کئی دفعہ ان نون نمبر سے یہ میسیجز چلوائے گئے اور کالز کی گئیں کہ جی آپ نے ابھی تک پیسے جمع نہیں کروائے ورنہ ہم اپنا پلاٹ جو ہے وہ کینسل کر دیں گے۔ اس ظلم اور اس جبر کے خلاف جو ہے پھر ہم سب اکٹھے ہوئے، پھر ہم نے اپنا پلان بنایا۔ انہوں نے پوزیشن چارجز کے نام تھے، میپ کے چارجز کے نام تھے، یوٹیلیٹی چارجز کے نام سے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں 10 مرلے کے اوپر 6-7 لاکھ روپے سے زیادہ جو ہے وہ ایک یہ جو جابرانہ ٹیکس ہے اور انلیگل جو چارجز ہیں یہ نافذ کر دیے۔ اس کے خلاف جو لوگ ہیں انہوں نے پھر بیریا ٹاؤن انتظامیہ سے رابطہ کیا، کوئی سنوائی نہیں ہوئی، جماعت اسلامی کے پاس آئے، منصورے کے اندر امیر العظیم صاحب کی سرکردگی میں پھر ہم سب نے الاٹیز کو، متاثرین کو، بیریا ٹاؤن کے پراپرٹی ڈیلرز کو، اوورسیز پاکستانی کے نمائندوں کو ہم نے اکٹھا کیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ وقت ہے کہ ہم اس ظلم اور جبر کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ جائیں۔ کیونکہ میں آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو اور نوجوانوں کو، وہ یہ کہ اگر ہم آج اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے تو کل کو یہ کوئی اور جو ہے نا وہ بھتہ خوری والا سلسلہ شروع کریں گے، جس طرح انہوں نے کراچی کے اندر کیا، وہاں بھی الحمدللہ جماعت اسلامی نے سٹینڈ لیا اور کامیابی حاصل کی۔ ہم اس کے لیے اب کورٹ کے اندر جا چکے ہیں، ہائی کورٹ کے اندر گئے ہیں، پروٹیسٹ ہم نے ارینج کیے ہیں، اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ہماری آواز بنے ہیں۔ آپ جیسے نیا پاکستان جیسے جو سوشل میڈیا چینلز ہیں انہوں نے بہت جرت مندی کا مظاہرہ کیا ہے، مشہور صحافی جو ہیں اس میں یہ بات اب آ چکی ہے اور ان تمام اداروں کو انکلوڈنگ LDA نوٹسز جاری ہو چکے ہیں۔ ہمیں پہلے تو اعتماد ہے اپنے عدلیہ کے اوپر، اداروں کے اوپر کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لیں گے اور لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کریں گے، لیکن LDA نے بہت ہی مایوس کن رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جی آپ نیب کی جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام بندہ جس نے ایک پلاٹ لیا ہوا ہے، کوئی آپ کو کہے کہ جی آپ 4-5 لاکھ روپے کے لیے نیب میں چلے جائیں تو یہ تو بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے، اور وہ بھی رمضان کے دوران، جس طرح آپ نے فرمایا کرونا کے دوران، عید سر پہ آئی کھڑی ہے، کرونا ہوا ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ پوری ہلی ہوئی ہے، گورنمنٹ ریلیف پہ ریلیف دے رہی ہے، 12,000 روپے کا پیکیج، کبھی کچھ، ہر گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے پیسے ہتھیانے کے
چکر میں جو ہے وہ یہ لگے رہے. باقی تفصیل جو الاٹیز کی پریشانی ہے, پراپرٹی ڈیلرز ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ آپ کو خرم صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میں 3 اداروں کو آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں. نمبر 1, LDA کو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ان متاثرین کو جو پیغام دیا ہے اور جو جواب دیا ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے. DG LDA سے ہماری گزارش ہے, اور ہم آج یہ لیٹرز جو ہیں وہ بھی ہم ان کو جاری کر رہے ہیں, سبمٹ کروا رہے ہیں کہ وہ ان افسران کے خلاف فوری کارروائی کریں جنہوں نے عوام کو یہ بتی کے پیچھے لگایا کہ جی آپ جو ہے وہ نیب میں چلے جائیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بحریہ کو نوٹس دیا, اس کا آج تک جواب نہیں دیا کہ بھی بحریہ کو نوٹس دیا تو کیا بنا آپ کا. ان کا کام تھا کہ وہ بحریہ کیس کو ریگولیٹ کرتا, اللیگل چارجز کو ختم کرتا, انہوں نے اپنا محکمانہ رول ادا نہیں کیا. نمبر 2, پولیس جو ہے وہ یہاں پر مسلسل ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. پروٹیسٹ کرنے کی ان لوگوں نے اپنے طور پر جب کوشش کی تو ان کے خلاف جو ہیں وہ FIRیں کریں, راتوں رات پولیس کے لوگ آ گئے. پھر جماعت اسلامی جب شامل ہوئی, ہم نے قانون کے مطابق, کووڈ-19 کے SOPs کے مطابق ہم نے اپنا احتجاج جو ہے, پروٹیسٹ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کو ریکارڈ کروایا. تو میں پولیس کے انتظامیہ کو یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیگل اسٹرگل کے دوران کسی قسم کی رکاوٹ آپ نہ ڈالیں, ورنہ پھر نوجوان جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ پبلک کی جو پاور ہے وہ کیا ہوتی ہے, اور سوشل میڈیا کی پاور جو ہے وہ آپ جیسے چینل کے ذریعے سے ہم بتائیں گے کہ کیا ہوتی ہے. تیسرا میسج جو ہے وہ میں عدلیہ کو دینا چاہتا ہوں. عدلیہ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ اب چھٹیاں بالکل سر کے اوپر ہیں اور بہت امپورٹنٹ کیسز جو ہیں وہ سنے جانے ہیں, میری لاہور ہائی کورٹ سے درخواست ہے کہ پلیز یہ بہت اہم ایشو ہے. لوگ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں, کئی لوگوں نے ڈر کے ہمارے پیسے جمع کرائے ہیں. روزانہ ہمیں کالز آتی ہیں, لوگ پوچھتے ہیں جی پیسے جمع کرائیں یا نہ کرائیں. دیکھیں, ایک بندے کی عمر بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ ضائع ہونے جا رہی ہے, وہ تو ڈر کے ہمارے پیسے جمع کروانے کے. تو ہائی کورٹ سے میری درخواست ہے کہ اس کیس کو پرائورٹی کے اوپر سنیں. ہم یہ نہیں کہتے ہمارا موقف سنیں, LDA کو بھی انہوں نے نوٹس دیا, موقف سنیں اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں اور امپلیمنٹ کریں. اور جہاں تک ہمارے موقف کی بات ہے, ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ان انلیگل نوٹسز کو فوری طور پر عدالت جو ہے منسوخ کرے. LDA اپنا محکمانہ رول ادا کرتے ہوئے منسوخ کروائے اور ان کو باقی جو چارجز ہیں ان کو ریگولیٹ کروائے, اور کم از کم جو ہے یہ اسٹے آرڈر جو ہے وہ فوری طور پر دیا جائے. اور تیسرا میں میسج دینا چاہتا ہوں ملک ریاض صاحب اور علی ریاض صاحب کو کہ ملک ریاض صاحب اور علی ریاض صاحب, ہم آپ کا بطور بزنس مین, بطور چیئرمین, بطور CEO آف بحریہ ٹاؤن ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا ماحول دیا, سارا کچھ کیا. لیکن جب آپ لوگوں پر یہ ظلم جبر کریں گے, جب آپ لوگوں سے پیسے لیں گے, ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, جب آپ لوگوں سے ان پلاٹوں کے بھی پیسے لیں گے, ان بلاکس کے بھی پیسے لیں گے جو کہ ابھی LDA سے بھی اپروو نہیں ہیں, تو ہم یہ اللیگل اور ظالمانہ جابرانہ پیسے کسی صورت عوام کو لینے نہیں دیں گے. اور آخری میسج میرا جو ہے وہ سوشل میڈیا آپ جیسے میں کہتا ہوں مجاہدین کے ساتھ ہے اور ان ایکٹیوسٹ کے ساتھ ہے جنہوں نے یہ سوشل میڈیا کمپین کے ذریعے اتنا اٹھایا کہ لوگوں کو اب جو ہے کل پرسوں سے کالز ہمارے جو کور کمیٹی کے ممبرانز ہیں ان کو آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے, کیا ہے, یہ ہے, وہ ہے. ہم سیدھی بات کرتے ہیں, ہم بالکل کسی ٹریپ میں نہیں آئیں گے. جو بھی ہمارا فیصلہ ہوگا عدالت کے اندر ہوگا, کورٹ کے اندر ہوگا, جو بھی ہمارا یہ ڈیسیژن ہوگا, پیسوں کا معاملہ جب فائنل ہوگا, ہم اس کو عدالت کی کارروائی کا حصہ بنائیں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے, کسی قسم کی کوئی اللیگلٹیز نہ رہے. اور کل کو جب ہمارا یہ معاملہ انشاءاللہ ختم ہوتا ہے, ہم کامیاب ہوتے ہیں, تو دوبارہ 6 مہینے بعد ایسا معاملہ نہ ہو. اس لیے ہم عدالت کو سرپرست اس معاملے میں بنانا چاہتے ہیں.